بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عباد بن تمیم سے، وہ اپنے چچا سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 177۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 178۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ ابن عباس کے ذات کردہ غلام سے، وہ اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزہ کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔
پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھی، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔